جہاں سیدہ فاطمہ ہیں وہاں حضرت آسیہ کہنی پروردگارہ اس جنت میں مجھے ایک مکان دے دے۔ عزیزان کرامی یہ رتبہ اور کمال ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا۔ میں نے جلدی 3 بیویوں سے تقابل پیش کیا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اگر کہیں گے تو ایک اور پیش کر دوں۔ عزیزان کرامی سورہ ہے، انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا بھائی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بھی لاہور سے ہی ہیں، ہمارے قریبی دوست ہیں کہ پڑھیے۔ عزیزان کرامی دیکھیں ملکۃ العرب جناب خدیجہ، اور کیا کیا انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر، اپنی ساری جائیداد اسلام پہ قربان۔ کوئی مومن آ کے روتا کہ میں مقروض ہوں، جناب خدیجہ آواز دیتی پردے سے، یا رسول اللہ میری طرف سے قرضہ اتار دی، پیسہ میں دے دوں گی۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی اتنے پیسے قربان کیے جناب خدیجہ نے، اللہ نے کہا پھر اسی کی بیٹی کا حق بنتا ہے کہ صدق اسے دیا جائے۔ شاید لوگ پہنچ گئے ہوں۔ اللہ نے صدق دیا، کیوں؟ جانتے جیسی ماں ویسی بیٹی۔ میں کھل کے پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ عزیزان گرامی دولت جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے ملکہ بننا اور میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی۔ دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ساری دنیا جمع کرنے کے بعد کہیں میں اتنا دولت مند، اتنا پیسہ، اور ساری دولت لٹا کے۔ عزیزان گرامی یہ اتنے القابات جو ان ہستیوں کو ملے ہیں یہ دولت لٹانے پہ ملے ہیں، دولت جوڑنے پہ نہیں۔ یہ جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر، اللہ جانتا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی، یہ کائنات کی ملکہ ہیں، انہیں اگر فدق دوں گا تو یہ جمع نہیں کریں گی، جو کچھ آمدن آتی فدق سے بی بی سب میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ عزیزان کرام ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں عام طور سے اس کو پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج پیش کر رہا ہوں، اگر اتنے علماء کرام یہاں نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا، کہ جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ بیٹی آپ کی والدہ نے آپ کی شادی کے لیے جوڑا دیا تھا۔ اب جناب خدیجہ نے اپنے حساب سے، ملکۃ العرب تھی، بہت قیمتی، کہ میری جب بیٹی کی شادی ہو، فاطمہ کی شادی ہو تو یا رسول اللہ یہ جوڑا پہنائیے گا، بہت خوبصورت، بہت اچھا لباس تھا۔ بی بی نے پہلی مرتبہ اتنا قیمتی لباس پہنا، جیسے ہی مولا امیر کے گھر تشریف لائیں دروازے پہ دستک ہوئی، کسی مانگنے والی نے کہا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے لباس دے دے، تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، مولا کو نام نہیں لیتی تھی بی بی، یا علی نہیں کہتی تھی، کہا یا امیر المؤمنین، میں اپنی پوشاک بدل کے پرانا لباس پہن لیتی، میرا یہ نیا لباس اس خاتون کو دے دیں جو بھیک مانگ رہی ہے۔ عزیزان گرامی دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہو سکتی کہ جو اپنی بہترین دن کا جوڑا کہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ شادی کا جو خاتون ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اس کے لیے وہی شادی کا دن ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی شادی کے دن بھی قربانی دی، یہ نہیں کہا کہ میرا پاس یہ بہتر، میری ماں کا ایک ہی یہ میرے پاس نشانی ہے، قیمتی ترین لباس میری ماں نے مجھے دیا تھا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسے بھی، میں نے ایک اور روایت میں دیکھا کہ جناب رسالت میں آپ جناب سیدہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور آنے کے بعد کا بیٹی، میری بیٹی نے آج گلبند پہنا، گلبند نیکلس ہے سونے کا، گلبند بی بی نے پہنا، تو جناب رسالت میں آپ نے دیکھ کے مسکرا کے کہا میری بیٹی نے پہلی مرتبہ گلبند پہنا۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ابا الحسن میرے لیے لے کے آئے، بابا جان علی میرے لیے لے کے آئے ہیں گلبند۔ اتنے میں کوئی فقیر باہر سڑک پہ آواز دیتا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کچھ کھانے کو دے دے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ جناب سیدہ نے پہلے دن گلبند پہنا تھا، وہی گلبند اتارا اور کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ، سیدہ عطا کر رہی ہیں، نبی کی بیٹی عطا کر رہی ہیں۔ کہا بیٹی آج پہلا دن تھا، کہا بابا یہ ہار بادشاہوں کی بیٹیوں کے گلے میں سجتے ہیں، رسولوں کی بیٹیوں کے گلے خالی اچھے لگتے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، جب خیرات کریں تو یہ نہیں کہہ رہی میں نے خیرات کی ہے، کہ رسول کی بیٹی کا یہی کام ہے، یعنی سارا کریڈٹ رسول خدا کو دیا۔ یہ عظمت ہے، میں کیسے پیش کروں اس عظمت؟ عزیزان گرامی عظمت جناب سیدہ کی قربانیوں کی، میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جناب کائنات کی ملک انا اعطینا، آئیے جلدی سے تفسیر چند مختصر سے جملے۔
آپ نے سنی ہوگی تفسیر، بہت کئی مرتبہ سنی، میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، لیکن ایک بالکل نئے زاویے سے نئے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا. ہم نے آپ کو عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. علماء مفسرین کی میں دیکھ رہا تھا تفاسیر، تو وہ کہتے ہیں پورے قرآن کریم میں لفظ کوثر کہیں نہیں آیا سوائے سورہ کوثر. سورہ کوثر کے علاوہ لفظ کوثر نہیں آیا. صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا اور وہ سورہ کوثر میں. توجہ، انا اعطیناک، اللہ نے اتنا کچھ اپنے حبیب کو عطا کیا. قرآن عطا کیا نہیں، کہا ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا. نہیں ہے سارا مجمع. اے حبیب ہم نے آپ کو بہترین بھائی علی عطا کیا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حسنین جیسے نواسے عطا کیے. کہیں اللہ نے نہیں جتا، کہیں نہیں کہا میں نے یہ دیا. اے حبیب ہم نے آپ کو کعبہ جیسا قبلہ دیا، نہیں کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اے میرے حبیب میں نے جب دن بھی بانٹے، مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتوار کا دن دیا، جناب داؤد کو منگل کا. سارے انبیاء کہتے رہے پروردگارہ سب سے جو اچھا دن ہے وہ جمعے کا دن. کہا نہیں، جمعے کا دن میرے حبیب سے مخصوص. جو ہر بہترین چیز تھی وہ میرے حبیب کے لیے، لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا ہم نے بہترین چیزیں آپ کو عطا کی. لیکن جب جناب سیدہ کو رسول خدا کے گھر میں بھیجا تو فرمایا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پورے قرآن میں یہ ترکیب کہیں نہیں آئی، انا اعطیناک. بھئی سارے مجمع کی توجہ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. لیکن اللہ اس خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا انا، ہم، توجہ دیکھیں دنیا میں رسول خدا اور مولا علی سے افضل کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، اور انہوں نے تکبر نہیں کیا. مجمع نہیں ہے، ان سے افضل کوئی نہیں اور انہوں نے تکبر. عزیزان گرامی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا، کبریائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. علماء موجود ہے، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کا ایک نام ہے المتکبر. اللہ کا نام ہے المتکبر. اس سے تکبر زیب دیتا کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں. ایک جب وہ قرآن نازل کرتے کہتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ نہیں کہہ رہا ہم نے آپ کو عطا کیا، رسول خدا کو نہیں کہہ رہا ہم نے نازل کی. توجہ، یہاں پہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. خود خالق کو ناز ہے، اس نے فاطمہ کو اتارا. علی علی توجہ، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. بعض افراد نے بحث کی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب اللہ آخرت سے متعلق قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مضارع کا صیغہ آتا ہے، فیوچر ٹینس آتا ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، تو اللہ کہتا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ یہی فرق ہے رسول خدا میں اور صحابہ میں. صحابہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور رسول خدا وہ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے اتنا عطا کروں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائے. چھٹے امام سے پوچھا اللہ کیا عطا کرے گا کہ پیغمبر راضی ہو جائیں؟ کہ حق شفاعت. اللہ کہے گا اے میرے حبیب جب تک آپ راضی نہ ہو شفاعت کرتے رہیے، جسے چاہیے آپ شفاعت کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نہیں روکوں گا. عزیزان گرامی یہ حق شفاعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنی عظمت ہے کہ عزیزان میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے مضارع کے صیغے، لیکن یہاں آیا ماضی کا صیغہ انا اعطیناک، ہم
آپ کو عطا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تلاش کرو، ماضی کا صیغہ ہے، دنیا میں عطا کر دیا. یہ جواب دیا ہمارے مفسرین نے، انا اعطینا کا، تو دنیا میں کوثر ہے. فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں بھائیوں کے، امام فخر الدین رازی، نام سن رکھا؟ چلے آج سن لیا اگر نہیں سنا ہوگا. انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کوثر کے معنی ہے خیر کثیر. خیر، دو لفظ ہیں عربی کے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خیر و شر، اچھائی اور برائی، گڈ اینڈ ایول. میں نے تینوں چاروں زبانوں میں ترجمہ کر دیا، اگر پھر بھی کوئی نہ پہنچا تو پھر اس سے زیادہ میں نہیں وضاحت کر سکتا. خیر و شر. خیر کثیر کو کہتے ہیں کوثر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. قرآن کریم نے دو کثرتیں پیش کی، ایک تکاثر میں ایک کوثر میں. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دی. اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عزیزان گرامی، اب تفہیم القرآن ابو العلا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی جو بانی ہیں جماعت اسلامی کے، ہندوستان میں بھی وہی بانی تھے، پھر پاکستان آ گئے، پھر پاکستان میں بھی جماعت اسلامی انہوں نے ماشاءاللہ جاری رکھی. حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، اوریجنلی نارتھ انڈیا سے تھے، پھر بعد میں ساؤتھ انڈیا چلے گئے ان کے اجداد، اور وہ وہیں پہ پیدا ہوئے حیدرآباد دکن یعنی انڈیا میں، اور اس کے بعد پاکستان آ گئے تھے. ان کی تفسیر تفہیم القرآن، تو آخری جلد 8ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاکت کا سبب بنتی. کثرت مال، دولت زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، ہمیشہ نہیں. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی لوگ پریشان ہیں. دولت ہمیشہ ہلاکت کا سبب نہیں بنتی، لیکن انہوں نے لکھا 3 چیزیں ہلاکت کا، پہلی دولت، دوسرے منصب، کرسی، عہدہ، توجہ، اور تیسرے تفاخر، ایک دوسرے پہ ناز کرنا، میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ دولت، میرا خاندان بڑا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اپنے خاندان پہ، اولاد پہ، کثرت پہ ناز کرنے پہ انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، مکے میں پیسے والے بہت تھے، لیکن جب اللہ کی نگاہ رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، باقی سب کی دولت تکاثر والی تھی، جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. سردار مکے میں بہت تھے، سارے سرداروں کی سرداری تکاثر والی تھی، حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ اولاد والے تھے، اپنے بیٹوں پہ ناز کرتے تھے، لیکن سب کی اولادیں تکاثر والی تھی. علی کوثر والے تھے. عزیزان گرامی، آپ اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں نا تو خود دیکھ لیجئے. اگر آپ کی دولت آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی، دور کر دے تو تکاثر والی. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی، اگر آپ کا عہدہ، منصب، کرسی، وزارت، بادشاہی، کوئی بھی کرسی آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی، دور کر دے تو تکاثر. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی، اگر آپ کی اولاد آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی ہے، دور کر دے تو تکاثر والی ہے. اپنا احتساب خود انسان کر لے کہ ہمیں کوثر سے ملنا ہے، تکاثر سے نہیں. عزیزان گرامی، اب یہ قربانیاں کتنی، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں مکمل کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ زحمت دو قبلہ. عزیزان گرامی، یہاں پہلا جناب سیدہ سمتا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کے بدلے میں کیا کیجئے؟ فصل لربک ونحر، آپ کیا کیجئے؟ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور نہر کیجئے. نہر کسے کیا جاتا ہے؟ چھوٹی موٹی قربانی نہیں. ہاں، اب قبلہ نہیں یہاں پہ، یعنی دیکھیے ذرا سارے مجمع کی توجہ رہے. گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، بھیڑ کو، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، مرغے کو، بطخ وغیرہ پرندوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. مچھلی کو اس کا تزکیہ یہ کہ زندہ پانی سے باہر نکال لیں، اور اگر وہ خشکی پہ آ کے مرتی ہے تو اس کا وہ تزکیہ ہو جاتا ہے اگر مجمع کی توجہ رہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا. نہر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ گئے ہیں.
اب یہاں اگر کسی نے قربانی دیکھی ہوگی پاکستان میں یا ایران عراق میں تو اسے پتا ہوگا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے، نماز شکرانہ پڑھیے کہ ہم نے کوثر عطا کیا، اور نہر کیجئے۔ توجہ، جناب اسماعیل کی قربانی پہ یہودی عیسائی مسلمان سب نے لکھا ہے رحم آیا، بھیڑ آیا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی پہ اللہ نے بھیڑ بھیجا، توجہ، شیپ کو، لیکن جب جناب سیدہ کو بھیجا تو کہا حبیب حلال جانوروں میں سب سے بڑا حلال جانور اونٹ ہے، ہمیں اونٹ کی قربانی چاہیے۔ یعنی اللہ بھی سمجھا رہا ہے اسماعیل اور تھے، فاطمہ اور۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ ایک آخری جملہ جو پیش کر رہا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے۔ آیت کا اختتام بتا رہا ہے کہ ابتدا کے معنی کیا ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے کوثر عطا کیا ہے، کوثر ابتر کے مقابلے میں آیا۔ کہ آل بن وائس نے آس بن وائل کے لیے متعلق ہے، جو ملعون رسول خدا کو کہتا تھا کہ آپ ابتر، دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہیں، اور سب نے لکھا ہے کہ بعثت کے بعد حضرت قاسم عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی، اور بعثت کے 5ویں سال میں۔ لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ایک لکھا یہ ہے کہ 30 برس کی تھیں جناب سیدہ، یعنی بعثت سے 5 سال پہلے ولادت ہوئی ہے، جبکہ جناب سیدہ کے متعلق مسلم ہے کہ جناب خدیجہ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے، یعنی بیٹوں کے بعد جناب سیدہ کی۔ جب دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تب جب ہے جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو بعثت کے 5ویں سال میں۔ تو بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عزیزان گرامی، ایک آخری جملہ جو جس کے اوپر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب حدیث میں ہے من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ سارے مجمع کی توجہ کہ جو بھی شادی کرے اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ اور اگر کل ایمان کے لیے جناب سیدہ کو کہا گیا ہو، نہیں مجمع نہیں ہے، دیکھیں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے نا۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ، اور ہمارے یہاں کئی کتابوں میں ہے، البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن اسے سن لیجیے کہ لولا علی لما کان لابنت فاطمہ کف آدم فما دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، چاہے کسی کا رتبہ آدم نبی کے برابر ہی کیوں نہ ہوتا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں الفاظ بہت گہرے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو رسول خدا فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی کمپیٹیبل نہ ہوتا، توجہ، کوئی پارٹنر نہ ہوتا۔ اسلام میں کف ہونا شرط ہے، ایک ہی شرط بتائیے کف ہونا۔ اب اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ صرف ایمان کف ہے۔ سارے شیعہ سنی علماء موجود ہیں، میں اس کو تفصیل میں نہ جاتا۔ آغا مظاہری نے بحث کی ہے صرف، جو میں نے شیعہ علماء میں دیکھا ہے، بعض اور علماء نے بھی کی ہے، البتہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ، لیکن باقی اکثریت نے لکھا ہے کہ کف ایمان ہے، صرف اور صرف ایک چیز کف ہے، اور وہ ہے ایمان۔ کہ جو لڑکی کا جتنا ایمان ہے لڑکا ویسا ہی با ایمان، دیکھو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کا ایمان میں برابری دیکھو۔ توجہ، بعض علماء نے اور بھی بحثیں کی، تعلیم بھی دیکھو، شکل و صورت بھی دیکھو، خاندانی بیک گراؤنڈ، یہ صرف آغا حسین مظاہرے نے کی ہیں، باقی سب نے لکھا بس ایک کمپیٹیبلٹی میں، کف ہونے میں بس ایک شرط ہے، وہ ہے ایمان۔ اور اگر پیغمبر فرمائے علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اگر کل ایمان کا کف سیدہ ہے تو سوچئے سیدہ کا رتبہ کیا۔
بھائی توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کب فرمایا آپ نے؟ جب سارے صحابہ نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ ہم سب نے رشتے مانگے، آپ نے سب کو رد کر دیا۔ علی میں کیا دیکھا تھا اسے قبول کر لیا، اس نے اتنی دولت کا کہا، اتنے 80 اونٹ مہر میں کہے، 5000 اشرفیاں کہیں، لیکن آپ نے ہم سب کو رد کیا۔ خدا کی قسم عیون اخبار الرضا میں 8ویں امام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا واللہ ما انا بمنعت، خدا کی قسم میں نے تمہیں منع نہیں کیا، تمہارے رشتوں کو میں نے رد نہیں کیا، اللہ نے رد کیا۔ توجہ فرما، توجہ فرمائے جانے کی راہ میں آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم میں نے تمہارے رشتوں کو منع نہیں کیا ہے، اللہ نے منع کیا میں تمہیں منع کرتا رہا۔ کہا خدا کی قسم میں نے علی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے علی کا انتخاب کیا فاطمہ کے لیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہاں پیغمبر اپنی نفی نہیں کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کی پسند اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند پیغمبر کی پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا۔ اب آئیے پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے ایک جملہ، بس ایک جملے میں، کہ لولا علی لما کھان لابنت فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، جب کل ایمان ہوگا نا، کوئی 1000 رکعت نماز پڑھنی نہیں، مجمع نہیں ہے اس وقت میرے سے، میں اسی پہ تمام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ مجھے تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے، اگر مجھے احساس ہوا نا کہ میرا جملہ پہنچ گیا، میں اسی وقت تمام کر دوں، میں نے مکمل کر لیا، میں اور مزید پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے تھوڑی سی توجہ، جس کا جیسا رتبہ ایمان دیکھا جائے گا، مثال کے طور پہ بھئی یہ واجب ادا کر رہا ہے مشکل سے، کچھ لوگ پہنچ گئے، ایک کہنا یہ تہجد گزار ہے، ایمان میں فرق ہے، ایک 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، راہ خدا میں جو مل جائے زکات دینے والا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی اب جناب سرور کائنات جناب امیر کا انتخاب کر رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب علی کا فاطمہ سے عقد کر دیجئے، پھر پیغمبر نے سوال کیا کیفا وجدت فاطمہ، یا علی آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا نے فرمایا وجدتھا خیر عون فی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں سب سے بڑا مددگار پایا، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑا مددگار۔ اگر علی کہیں کہ سب سے بڑی مددگار فاطمہ ہے اللہ کی بندگی میں، نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی دیکھیں مولا آ رہے خیبر سے، سارے گھروں کے اندر سونا آ گیا، کھجوریں آ گئی، نئے کپڑے آ گئے، یہاں تک ایک ام المومنین کہتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابو الحسن پہ، نہ وہ خیبر فتح کرتے نہ کبھی پیٹ بھر کے خرمے کھاتے، مکے میں تھے ہی، مدینے میں خرمے، وہ کہتی تھی ہم نے پیٹ بھر کے کبھی خرما، غربت تھی، حالات خراب تھے، بدأ الاسلام غریب، مولا کی حدیث ہے نا، اسلام بڑی غربت میں پروان چڑھا ہے، بہت سخت حالات تھے، تو کہا انتہائی سخت حالات میں، کہا ابو الحسن پہ خدا رحمت نازل کرے، انہوں نے خیبر فتح کیا، ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے، سونا نہیں پتا تھا، مسلمانوں کو سونا کاٹنا نہیں آتا تھا، کلہاڑیوں سے سونے کے ڈلیاں توڑ رہے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ملاتا تو نہیں کیا گیا، کپڑے تقسیم ہوئے، ملتا ہے کہ امام حسن حسین مدینے کی کسی گلی میں کھڑے تھے، کسی بچے نے کہا 6 اور 5 برس کے ہیں، آپ لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ حیدر ہے، انہوں نے خیبر فتح کیا، ان کی وجہ سے ہر گھر میں نیا لباس، سونا چاندی، کپڑے، خرمے، کھانا آیا، اتنے کریم ہیں اہل بیت، امام حسن مجتبیٰ بڑے تھے، یہ نہیں کہا وہ ہمارے بابا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تم ہمارے بابا کا صدقہ کھا رہے، نہیں، کسی کو احساس نہیں، کسی کو جتلایا نہیں، گھر آئے، آکے سوال کیا، مادر گرامی نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے، آپ کے پاس زیور نہیں آیا، کب بیٹا ابھی انتظار کرو، آپ کے بابا گھر نہیں آئے، ابھی شہزادی سلام اللہ علیہا بی بی دونوں بیٹوں کے ساتھ صحن میں کھڑی ہیں کہ مولا علی تشریف لے آتے ہیں، آتے کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسالت آپ کی عظمتوں پہ سلام، اے میرے بیٹو آپ پہ سلام،
سب آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یا امیر المومنین وعلیکم السلام یا امیر، آگے پھر سوال کرتے ہیں ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ مولا نے سر جھکا دیا، اور سر جھکا کے بس ایک جملہ کہا، کل آیا بہت کچھ تھا لیکن جب مدینے پہنچا تو فقراء مدینہ نے مانگا، میں نے سب بانٹ دیے، میں شرمندہ ہوں، میں گھر کچھ نہیں لا سکا، فقراء میں بانٹ آیا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابوالحسن سر اٹھا لیجئے، مجھ سے سر جھکا کے بات نہ کیجئے کہ آپ کچھ گھر نہیں لا سکے، مجھے آپ سب کچھ گھر لے آتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی۔ مجھے ناز ہے میں آپ کی زوجہ ہوں، جوڑنے والے اور آپ بانٹنے والے، آپ سب کچھ بانٹ کے گھر آئے ہیں، مجھے اس بات پہ خوشی ہے۔ امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں ناز ہے، ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ سب کچھ لٹانے پہ خوش ہوتے ہیں، نہیں ہے مجمع۔ میں سخت جملہ کہنے لگا، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بزرگ ہیں، میں سب کو احترام عزت احترام، خدا کی قسم آج کسی گھر میں کوئی آئے، شوہر آئے، میں گفٹ نہیں لے کے آیا، کیا حال ہوگا اس کا؟ نہیں آئے تو پھر گھر بھی نہ آؤ، جب کچھ نہیں لے کے آئے تو آپ آئے کیسے؟ عزیزان گرامی اور اگر کائنات کی ملکہ ہو اور انہیں پتہ بھی ہو میں عام بی بی نہیں ہوں اور شوہر بھی امیر المؤمنین ہے، خدا کی قسم بی بی نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا امیر سے، ایک مرتبہ مولا کائنات سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا امیر کے اور رتبے کے مطابق اگر کوئی تھی ہستی تو جناب سیدہ ہی تھی۔ بس میں اسی بات پہ تمام کرنا چاہتا تھا کہ جو رتبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی اتنی عبادت، اتنا زہد، یہ سب قربانیوں کے لیے صرف یہی ہستیاں ہیں، وإلا دنیا میں کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ خاتون جنت کا، بانیان جشن، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے تیری بارگاہ میں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے خاص محبت ہے جناب سیدہ سے، پروردگارہ تجھے اپنی اس محبت کا واسطہ جو جناب سیدہ سے ہے، پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک، خاص طور سے سوڈان میں حالات بہت خراب ہے، کونگو میں، پروردگارہ سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، سیدہ کے صدقے میں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، سیکنیٹرس کو، اس امام بارگاہ کو مزید ترقی عنایت فرما۔ قبلہ کعبہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر علی نجم صاحب، دیگر علماء کرام، مومنین اور عہدیداران، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بشیر شاہ صاحب ہمارے کافی علیل ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا کہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اور بہت سے مومنین نے ہمارے ذمے مریضوں کے لیے دعائیں کہی ہیں، مجھے نام نہیں یاد ہیں اس وقت، اپنے اپنے ذہن میں ان مریضوں کو لائیے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اس وقت ساری دنیا اسلام کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو مزید ترقی عنایت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق